غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے۔ گلابوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، گلابوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جو حضور کے پسینے میں ہے۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے جو احادیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، امت کے فساد کے وقت، فلہ اجر 100 شہید، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک آپ کے اخلاق کریمانہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنین، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے لیے نبی اور رسول بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ تیسری جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے محبوب، ان کنتم، اگر تم، تحبون اللہ، اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، پکا مسلمان، سچا مومن وہی ہے جس کے دل میں اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے کاروبار، اپنے بینک بیلنس سے زیادہ، کسی بھی چیز سے زیادہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ کامل مومن ہے۔ اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ڈاما ڈول ہے کہ اولاد کی محبت کو پہلے رکھتا ہے یا کاروبار کی محبت کو پہلے رکھتا ہے، تجارت کو پہلے رکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں پھر شک ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، وہ پکا مومن مسلمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ڈاما ڈول، یعنی
اور چیزوں کی محبت پہلے رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بعد میں رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عطا فرما دیا کہ تم نے زمین کے اوپر اللہ کو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ایسا راضی کیا ہے کہ زمین پہ تم نے راضی کیا ہے، عرش پہ خدا راضی ہو گیا تم پر۔ جب یہ لقب ملا تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا تو مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور یہاں بھی اعلیٰ مقام ہے، آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ آپ کا مقام ہے، اور آپ کی جنت، آپ کا ٹھکانہ جو ہے سب سے اعلیٰ ہوگا، ہم بھی جنت میں ہوں گے، لیکن آپ سے نیچے ہوں گے، آپ سے نیچے ہوں گے، ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں جس جنت میں آپ نہ ہوں، لہٰذا ہماری رضاعت اور ہماری چاہت یہ ہے کہ جس مقام پر آپ ہوں اس سے نیچے والے مقام پر ہم ہوں، اور ہمیں آپ کی زیارت نصیب ہو ہر وقت، تو پھر اس جنت کا مزہ ہے۔ ان انعامات کی ہمیں ضرورت اور ان کا مزہ تب آئے گا جب آپ کا دیدار نصیب ہوگا، یعنی ان کو جنت کی، اس جنت کی ضرورت تھی جس جنت میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف ہو۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ شخص ڈاما ڈول ہے جس کے دل میں اولاد کی محبت، کاروبار کی، تجارت کی، اپنے کوٹھی مکان کی یا زمین کی جس دل میں محبت ہے، اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کا طریقہ یہ تھا، اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دیتے تھے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی تھی وہاں والدین کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ تمہارا اپنی جگہ مقام ہے، لیکن جس نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں والدین کا احترام سکھایا ہے، اولاد کی پیار محبت، ان کی پرورش سکھائی ہے، اس نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلے اس کی بات پہ عمل کریں گے، پھر تمہارا کہنا مانیں گے۔ یہ ایمان ہے۔ اسی کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا، ان کی شادی ہوتی ہے حدیث مبارکہ کی صحیح ستہ کی 6 کتابوں میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، 6 کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی رات ہے، بیوی کو اپنے گھر لے کے آئے ہیں، رات کو اکٹھے سوتے ہیں بیوی کے ساتھ، اور ہم بستری بھی اس سے کرتے ہیں، لیکن جب غسل کا وقت آتا ہے کان میں آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑ جاتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا، اگر غسل کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا نہیں مانا جائے گا۔ غسل کو چھوڑا اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے مل گئے، سفر پہ چلتے رہے اور غسل کا موقع نہ ملا، جا کر پہلی شہادت انہیں ملی، وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ جب صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو جاتی ہے، آپ نے آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھائی ہوئی تھی،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نظر تو نیچی رکھتے ہیں، آج کیا بات ہے آپ کی نظر آسمان کی طرف بندھی ہوئی ہے؟ فرمایا میں اپنے صحابی حضرت حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے اس کا؟ فرمایا وہ بیوی کے ساتھ سوئے اور میری کانوں میں آواز پڑی، غسل نہیں کیا، پہلے اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیا، میری بات کو ترجیح دی، اور اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو دنیا میں اگر انہوں نے غسل نہیں کیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل جو ہے دلوایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب عطا فرمایا غسیل الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یعنی اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ پہلی رات ہے، بیوی کو بیاہ کے لاتے ہیں، اس بیوی کی طرف نہیں دیکھا، نہ اپنے کام کی طرف دیکھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور قربان ہو گئے، شہادت نوش فرمائی۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں سے انہیں غسل دلوا دیا۔ ایک نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، مجمع زیادہ ہو جاتا ہے مسجد نبوی میں، تو جب سامنے آدمی کھڑے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر سے آ رہے تھے اور مسجد کے دروازے میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو سنا، بیٹھ جاؤ، دروازے میں بیٹھ گئے۔ وہیں جمعہ ادا فرمایا، جمعہ ادا کرنے کے بعد بیٹھے رہے۔ جب صحابہ اکرام نکل کے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے، فرمایا عبداللہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آج لیٹ ہو گیا تھا، آپ جمعہ ادا فرما رہے تھے، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، میں اسی جگہ پر تھا، میں یہیں بیٹھ گیا، اگر فرمایا آگے قدم بڑھاتا آپ کی گستاخی ہو جاتی، بے ادبی ہو جاتی، نافرمان بن جاتا، اور میں نے آپ کی بات کو ترجیح دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور انہیں مفسر قرآن کا لقب عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی جو تفسیر وہ کیا کرتے تھے، کوئی ان سے آگے نہیں کرتا تھا، لیکن قد کے چھوٹے حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن کریم کی آیات کی تشریح ان کے سامنے کھول دی۔ مفسر قرآن ایسی فر تفسیر کیا کرتے تھے قرآن کریم کی، اللہ اکبر، ان سے آگے صحابہ اکرام ان کے دروازے پہ آتے تھے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ وہ کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں قرآن کریم میں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ادب و احترام بتایا۔ اے میرے صحابہ، اپنی جماعت کو فرما دیا جائے، میرے پیغمبر اپنی جماعت کو فرما دیجئے کہ تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آگے نہ بڑھے، یعنی اونچی نہ ہو۔ اگر تمہاری آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اونچی ہو گئی، اللہ تمہارے سارے زندگی کے اعمال جو ہے ضائع کر دے گا۔ میرے پیغمبر کا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے سب سے ضروری ہے، ان کی محبت سب سے ضروری ہے، ان سے عشق سب سے ضروری ہے۔ جب بندے کے دل میں محبت آتی ہے، عشق آتا ہے، ادب خود بخود اس بندے کے دل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو ہم تو ایسے گردنیں موڑ لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں یا ایسے، لیکن ان کی گردنیں ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آیا کرتے تھے، تو انہوں نے بال جو ہے لمبے رکھے ہوئے تھے، پیچھے بالوں کو کٹاتے تھے، لیکن آگے ایک بال ایسے تھے کہ ان کو کبھی نہیں کٹایا۔ ان سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم یہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کلمہ پڑھایا تھا تو یہی میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، آپ کے سر کے نیچے جتنے بال آئے ہیں میں نے زندگی بھر ان کو نہیں کٹوایا۔ دیکھیں کتنا ادب ہے، ادب کا تقاضا کیا ہے، اور ان بالوں کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے اور کہتے تھے اگر اللہ نے مجھے بخشا، مجھے جنت عطا فرمائی، تو شاید انہیں بالوں کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ نظروں کو نیچا رکھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر کہیں ہمارا قدم نہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ان کے ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حج عمرے پر جب گئے 52 مرتبہ انہوں نے عمرہ کیا تھا، اور جہاں پر ان کی وفات ہوئی تھی 60,000 مرتبہ وہیں انہوں نے قرآن کریم ختم کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب عمرے پہ جاتے ہیں، جب انہیں قضائے حاجت آتی تھی تو نہ مکے میں ٹھہرتے تھے نہ مدینے میں، دور دراز چلے جاتے تھے اور وہاں قضائے حاجت کر کے واپس آ جاتے تھے۔ کسی نے کہا کسی کی تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ آتا ہے کہ میرا سارا وقت مدینے میں گزرے، کوئی آتا ہے کہ سارا وقت میرا مکے میں گزرے، لیکن آپ کو قضائے حاجت کی جب ضرورت ہوتی ہے آپ بڑی دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں دور دراز جا کر پخانہ پیشاب کرتا ہوں کہ کہیں میں اس جگہ پر پخانہ پیشاب نہ کر دوں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہو۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے اپنی شریعت اور اپنے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کا علم کھول دیا۔ اتنا یعنی کہ فقاہت تھی ان کے پاس جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے، ساتھ میں بیٹھا ایک آدمی وضو کر رہا تھا، تو جب پانی جو وضو والا نیچے گرتا ہے وہ نالی میں سے جب جا رہا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ماں باپ کی بے ادبی کر کے آیا ہے۔ یعنی جب کوئی وضو کرتا تھا تو انہیں نظر آ جاتا تھا کہ یہ اس کا فلاں گناہ جو ہے وضو کے ذریعے دھل کے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے ماں باپ کی خلاف ورزی بے ادبی کر کے آیا ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھ سے یہ چیز چھین لے، مجھے لوگوں کے عیب نہ دکھایا کر۔ یہ کس وجہ سے مقام ملا کہ انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ اور مدینہ کا ایسا ادب و احترام کیا کہ وہاں قضائے حاجت نہیں کی، پیشاب نہیں کیا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز ہمیں سمجھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہ تمہارا آگے عمل بڑھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ تمہاری بات بڑھنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جب آ جائے، ان کی جب یہ حدیث آ جائے تو سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔